السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، فروری کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان چینی قیادت کی خصوصی دعوت پر سرمائی اولمپکس کی تقریبات میں شرکت کے لیے جمعرات کو 4 روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے۔ دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کی تقریبات میں شرکت کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کی چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چیانگ سے بھی ملاقات ہوگی۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزراء اور سرکاری حکام پر مشتمل اعلیٰ سطحی وفد بھی ہوگا۔ دونوں ملکوں کے سربراہان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جس میں خاص طور پر تجارت اور معاشی تعاون کے فروغ اور راہداری منصوبے زیر غور آئیں گے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں جاری کیے گئے سکوک بانڈز کے ذریعے 1 ارب امریکی ڈالرز جمع کر لیے گئے ہیں۔ ان بانڈز کی خریداری میں دنیا بھر سے سرمایہ کاروں نے دلچسپی ظاہر کی تھی، جبکہ پاکستان کی جانب سے IMF سے 1 ارب ڈالر کے قرضے کی اگلی قسط حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی تمام پیشگی شرائط مکمل کی جا چکی ہیں، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ آج IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے قرض کی منظوری مل جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو 2 ارب ڈالرز ملنے سے جہاں غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہوں گے، وہیں روپے کی قدر میں بھی کسی حد تک استحکام دیکھا جائے گا۔ معاشی ماہرین کے خیال میں اس سے پاکستان میں بیرون ممالک سے منگوائی گئی اشیاء، خاص طور پر غذائی اشیاء کے حوالے سے مہنگائی کم یا اشیاء کی قیمتیں کم از کم مستحکم رہنے کا اندازہ کیا جا رہا ہے۔ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر ملک شاہ محمد کو 19 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے الزام میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہر قسم کے سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں سٹی میئر کے عہدے پر انتخابات میں امیدوار بھائی کی حمایت میں سرکاری وسائل اور اثر و رسوخ کے استعمال پر نوٹسز جاری کیے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ شاہ محمد وزیر کی طرح علی امین گنڈاپور کو بھی الیکشن کمیشن کے سخت فیصلوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے چند روز قبل وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر اعلیٰ محمود خان کو بھی دیر کے اضلاع کا دورہ کرنے اور اجتماعات سے خطاب کرنے سے منع کیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبان کے جنگ زدہ ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد افغانستان کے گرم آب و ہوا والے صوبوں میں سرکاری یونیورسٹیاں آج بدھ کو پہلی بار خواتین اور مردوں کے لیے دوبارہ کھول دی گئیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے طالبان حکومت کی ہدایات کے مطابق صنفی بنیاد پر علیحدگی کا اصول عائد کیا ہے، جس میں لڑکوں اور لڑکیوں کی الگ الگ کلاسیں اور الگ اوقات کار شامل ہیں۔ لیکن بدھ کو یونیورسٹیوں کے افتتاح کے پہلے روز مشرقی ننگرہار اور جنوبی قندھار صوبوں کی دونوں یونیورسٹیوں میں واپس آنے والے طلباء کی تعداد معمول سے کم تھی۔ ننگرہار صوبے میں یونیورسٹی واپس آنے والے طلباء میں چند لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ کئی طلباء نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ طویل عرصے کے بعد اپنی کلاسوں میں واپسی پر خوش ہیں۔ اسلام پسند گروپ کے جنگ زدہ ملک پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے 5 ماہ بعد اعلیٰ تعلیم کے وزیر عبدالباقی حقانی نے ویڈیو کے ذریعے کہا تھا کہ گرم آب و ہوا والے افغان صوبوں میں طلباء بدھ کو کلاسوں میں واپس آ جائیں گے، جبکہ کابل سمیت سرد علاقوں کی یونیورسٹیاں 26 فروری کو دوبارہ کھلیں گی۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیون اور یوناما سربراہ نے افغانستان کی یونیورسٹیوں میں طلباء کی واپسی پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔
اقوام متحدہ نے بھی اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ پبلک یونیورسٹیاں 2 فروری سے تمام خواتین اور مردوں کے لیے دوبارہ کھل گئی ہیں۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ انہیں افغانستان کے میڈیا قانون میں کوئی مسئلہ نہیں ملا ہے جو افغانستان کے طالبان کے قبضے میں آنے سے قبل نافذ تھا، اور اس قانون کی بنیاد پر میڈیا ریویو کمیشن قائم کیا جائے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بدھ کو کابل میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمیشن میں میڈیا سے متعلق تمام کیسز کا جائزہ لیا جائے گا اور ان پر بحث کی جائے گی۔ انہوں نے کمیشن کے قیام کی تاریخ نہیں بتائی، لیکن اپنے الفاظ کو دہرایا کہ میڈیا کو اپنی نشریات کے دوران اسلامی اقدار، قومی مفاد اور قومی اتحاد کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذبیح اللہ مجاہد بدھ کو کابل میں افغان صحافیوں کی سیفٹی کمیٹی کے زیر اہتمام صحافیوں کے ایک اجتماع سے گفتگو کر رہے تھے۔ امریکی فوج متحدہ عرب امارات کو گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر بھیج رہی ہے اور مدد کے لیے لڑاکا طیارے تعینات کر رہی ہے، کیونکہ اسے یمن میں حوثی باغیوں کے میزائل حملوں کا سامنا ہے۔ پینٹاگون نے کہا کہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے منگل کو ابوظبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زید ال نہیان سے فون پر بات چیت کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر دفاع نے ولی عہد کو موجودہ خطرے کے خلاف متحدہ عرب امارات کی مدد کے لیے 5ویں جنریشن کے لڑاکا طیارے کی تعیناتی کے اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کیا، جو ایک واضح اشارہ ہے کہ امریکہ ایک دیرینہ اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات سعودی زیر قیادت اتحاد کا حصہ ہے، جو سن 2015 سے یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے دفاع میں حوثی باغیوں سے لڑ رہا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ میں اسرائیل پر فلسطینیوں کی زمین اور جائیداد ضبط، ماورائے عدالت قتل اور انہیں حقوق سے محروم رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے، اور اسے فلسطینیوں کے خلاف نسلی تعصب کی پالیسی قرار دیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی فوجداری عدالت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایمنسٹی نے 200 سے زائد صفحات پر مبنی رپورٹ میں اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف نسلی تعصب پر مبنی نظام چلا رہا ہے۔ تنظیم کے مطابق اس کو یہ رپورٹ بنانے میں 4 برس لگے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ عالمی فوجداری عدالت اسرائیل کے خلاف تحقیقات کرے۔ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کے فلسطینی حکام نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے، البتہ اسرائیلی حکام نے اس رپورٹ کو سختی سے رد کیا ہے اور ایمنسٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس رپورٹ کو واپس لے۔ اسرائیلی حکومت نے اس رپورٹ کے اجرا سے قبل ہی اسے یہود مخالف قرار دے دیا تھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی یوکرین تنازع میں ماسکو کے سیکیورٹی مطالبے کو نظر انداز کر رہے ہیں اور امریکہ روس کو جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق روس کے صدر نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ماسکو یوکرین معاملے پر تناؤ کو کم کرنے کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ پوٹن کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب روس اور یوکرین کے درمیان جنگ چھڑنے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ روس فروری میں یوکرین پر چڑھائی کر سکتا ہے۔ ادھر امریکی سینٹ میں ایوان کے دونوں جانب سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں نے مشترکہ طور پر تعزیراتی اقدام کی تجویز پیش کی ہے، جس کے متعلق امور خارجہ کی قائمہ کمیٹی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یوکرین پر حملے کی صورت میں روس کو تمام تعزیرات میں سب سے بڑی تعزیرات کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے منگل کو اپنے روسی ہم منصب وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے ساتھ ایک کال میں یوکرین کے لیے امریکی عزم پر زور دیا۔ بلنکن نے یوکرین کے مشرقی کنارے پر بحران کے فوری حل کے لیے فوجیوں کو واپس بلا کر روس کی موجودگی میں کمی پر زور دیا۔ اسی دوران برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن یوکرینی رہنما ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ بات چیت کے لیے کیف پہنچے۔ جانسن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم روس پر زور دیتے ہیں
کہ وہ ایک سفارتی حل تلاش کرنے اور مزید خونریزی سے بچنے کے لیے بات چیت میں حصہ لے۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی آج بدھ کو روسی رہنما ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی توقع ہے۔ جانسن نے منگل کو یوکرین کے دارالحکومت کیف کے دوران کہا تھا کہ روس کی طرف سے سرحد کے قریب 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو جمع کرنا شاید ہماری زندگی میں یوکرین کے خلاف دشمنی کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ امریکہ میں ایسے متعدد کالجوں اور یونیورسٹیوں کو پیر کے روز بم سے اڑا دینے کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں جو تاریخی طور پر سیاہ فاموں کے کالج اور یونیورسٹیاں کہلاتے ہیں اور جنہیں HBCU بھی کہا جاتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری طور پر انہیں بند کر دیا اور تفتیش شروع کر دی گئی۔ واشنگٹن، لوئیزیانا، فلوریڈا، میری لینڈ، جارجیا اور ڈیلاویئر ریاستوں کی ان معروف یونیورسٹیوں نے تصدیق کی ہے کہ انہیں دھمکیاں ملی ہیں۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ ان یونیورسٹیوں کو بم کی دھمکیاں ملی ہیں۔ متعدد اسکولوں کو جنوری میں بھی دھمکیاں ملی تھیں لیکن انہیں کلیئر کر دیا گیا تھا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے شمالی کوریا کے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کے تازہ ترین تجربے کے بارے میں اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ میزائل گوام تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نارتھ کوریا کا برسوں میں سب سے اہم تجربہ تھا جو امریکی سرزمین کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ کئی سفارتکاروں نے منگل کو کہا کہ اقوام متحدہ میں امریکی مشن چاہتا ہے کہ کونسل جمعرات کو بند مشاورت کرے۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے اتوار کو کیے گئے تجربے کے بعد کہا ہے کہ وہ میزائل کے تازہ ترین تجربے کو گزشتہ کئی مہینوں سے جاری اشتعال انگیزی کے بڑھتے ہوئے سلسلے کے ایک حصے کے طور پر دیکھتے ہیں جس کا مقصد پابندیوں سے کسی حد تک نجات حاصل کرنا ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ ویکسین کے مینڈیٹ اور کووڈ کی دیگر پابندیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے ہزاروں کینیڈین مظاہرین ہفتے کے آخر میں دارالحکومت اوٹاوا پہنچے اور جان بوجھ کر پارلیمنٹ ہل کے آس پاس ٹریفک کو روک دیا۔ کینیڈا کے اب تک کے سب سے بڑے وبا مخالف مظاہرے کے نتیجے میں مظاہرین سے ایک ایسے ملک میں بہت کم ہمدردی کا اظہار کیا گیا جہاں 80% سے زیادہ افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ بیشتر لوگ غیر شائستہ رویے پر خفا بھی ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اوٹاوا کے مظاہرین کو ایک ایسی اقلیت قرار دیا ہے جو سازشی نظریات اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کی عکاس ہے۔ بیجنگ نے سن 2022 کے سرمائی اولمپکس کی میزبانی کے فرائض بدھ کے روز روایتی اولمپک ٹارچ ریلے کے آغاز کے ساتھ شروع کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم ہان جینگ نے ایونٹ کا آغاز اس وقت کیا جب انہوں نے اولمپک فورن پارک میں سرمائی کھیلوں کے پہلے عالمی چیمپئن 80 سالہ لو ژویان کو مشہور مشعل سونپی۔ 1000 سے زیادہ مشعل بردار اولمپک مشعل کو 3 زونوں میں لے جائیں گے اور پھر جمعے کی افتتاحی تقریبات کے لیے بیجنگ واپس پہنچیں گے۔ کووڈ کے خدشات کی وجہ سے 3 روزہ ریلے ماضی کے دیگر ریلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ محدود ہے۔ عوام کے صرف منتخب اراکین کو اس ریلے کا مشاہدہ کرنے کی اجازت ہے۔ اس سال متعدد ممالک نے بیجنگ سرمائی اولمپکس میں شرکت کے لیے سرکاری وفد بھیجنے سے انکار کر دیا تھا جن میں امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ اور کینیڈا شامل ہیں۔ اولمپکس ایک ببل کے تحت منعقد ہوں گے جس کے لیے تمام اولمپک ایتھلیٹس، حکام، عملے اور صحافیوں کو الگ تھلگ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ وائرس کو ممکنہ طور پر پھیلنے سے روکا جا سکے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار اپنے کمنٹس میں کرتے ہیں جس کے لیے آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔